جاوید کا یہ کہنا میرے لیے بہت حیرت انگیز بات ہے۔ باتیں کرتے کرتے نرگس کے باغ میں جا نکلتا ہے، اور کوئی بات کرنے سے پہلے ایک ادیب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ اور ہم تو خیر کے سفیر ہیں، اور یہ مذاق نہیں ہے۔ دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان سے یہ کہتا ہوں کہ ڈو ناٹ ایڈ فیول ٹو دا فائر۔ جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ اس لیے اے عظیم انسانوں، جنگ ٹلتی رہے۔ وہ جو خورشید رضوی نے کہا تھا کہ تم بعد مرگ بھی اگر آؤ تو مرحبا، بازو سرے صلیب کشادہ رکھیں گے ہم۔ السلام علیکم ناظرین، اظہار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، بھارت کا جنگی جنون پہلے اس کی گورنمنٹ میں نظر آتا تھا، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ یہ سارا جو جنگی جنون اور متشدد رویہ ہے اس کی عام عوام اور خاص طور پہ شعراء برادری میں سرایت کر چکا ہے۔ شاعر جو کہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، محبت کی زبان بولتا ہے، لیکن وہ کیسے جانبدار ہو سکتا ہے؟ وہ جنگی جنون کو کیسے ہوا دے سکتا ہے؟ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، جب تک کہ جاوید اختر کا آر یا پار اور بھارت کی جانب سے پاکستان پہ شدید اٹیک کا مطالبے کی صورت میں سامنے نہیں آیا تھا۔ ان کا جب سے یہ بیان سامنے آیا ہے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں جتنی شاعر ادیب کمیونٹی ہے وہ سیخ پا ہے اور اس بیان کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ کیسے شاعر جانبدار ہو سکتا ہے، کیسے شاعر جو محبت کی زبان بولتا ہے، جس کی کوئی سیما ریکھا نہیں ہوتی، سرحد نہیں ہوتی۔ جاوید اختر کو پاکستان میں بھی سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کرو، حملہ کرو، آر یا پار کر دو؟ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور اور سینئر شاعر اختر عثمان صاحب۔ ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ جاوید اختر کے اس بیان کو کیسے لیتے ہیں اور یہ جاوید اختر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شاعر جو ہے، جو محبت کی زبان بولتا ہے، جس کی کوئی سیما ریکھا نہیں ہوتی، آپ کو پاکستان میں لوگ پڑھتے ہیں، بھارت میں اسی طرح پسند کیے جاتے ہیں آپ، اسی طرح جاوید اختر کو پاکستان میں لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوا، اس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ آر یا پار کرو، پاکستان پہ حملہ کر دو۔ سر یہ کون سی زبان ہے جو شاعروں نے بولنا شروع کر دی ہے؟ دیکھیے، اس بات کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں مکمل طور پر، ایک پاکستانی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ورلڈ سٹیزن ہونے کے ناطے۔ اور جاوید کا یہ کہنا میرے لیے بہت حیرت انگیز بات ہے۔ شاعر وہ جیسا بھی ہے یا میرے نزدیک جیسا بھی ہے، مجھے حیرت یہ ہے کہ صفیہ کا اور جانثار اختر کا بیٹا یہ بات کر رہا ہے۔ تو وہ تو محبت کرنے والے لوگ تھے، اور پھر شبانہ آپا جو ان کی بیوی ہیں، وہ تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، محبتیں پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اور جاوید کا یہ کہنا جو ہے میرے نزدیک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی مضر بات ہے۔ میں اس کو نہ صرف یہ کہ کنڈیم کرتا ہوں، بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں اپنی نظریاتی اور جغرافیائی دونوں سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ ہم کرنا جانتے ہیں۔ اور یہ مذاق نہیں ہے، دونوں ملک ایٹمی طاقتیں ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور کوئی بات کرنے سے پہلے ایک ادیب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ کیا یہی پرورش کی ہے صفیہ آپا نے اور جانثار بھائی نے؟ ہرگز نہیں۔ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کہا کہ شاعر ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ میرے نزدیک تو وہ شاعر نہیں ہے۔ لیرکس لکھتا ہے وہ فلموں کے، اور ٹھیک ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا حق ہے۔ اس کی کتاب چھپی ترکش، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا یہ آلریڈی ادیم ہاشمی کی کتاب کا نام ہے، تو یہ نام چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، وہ کتاب ہمارے ہاتھ بھی لگی، ہم نے بھی پڑھی، جیسے بہت ساری کتابیں مجھے روزانہ ملتی ہیں، اور ویسے بھی اس طرح وہ کی کتاب ملی اور ہم نے پڑھ کے رکھ دی اور بھلا دیا کہ یہ کسی کمزور مشق کرنے والے کا کچھ سلسلہ ہے۔ تو
یہ بات تو بعد میں ہوگی نا کہ جنگ کیا ہے. دیکھیں وہ شاعر نہیں ہے. آپ نے کہا نا شاعر محبت کا پیامبر ہوتا ہے, شاعر سفیر ہوتا ہے خیر کا. ٹھیک ہے, اور ہم تو خیر کے سفیر ہیں. اور مجید امجد نے کہا تھا کہ میں عمل خیر کے تسلسل کا شاعر ہوں. تو جانثار اختر نے ساری زندگی, صفیہ آپا نے ساری زندگی محبتیں پھیلائی ہیں. پہلے بھی میں نے ایک دو غیر ذمہ دارانہ بیانات اس کے سنے, اور جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ باتیں کرتے کرتے نرگس کے باغ میں جا نکلتا ہے. وہ جو بیدل نے کہا تھا نا جہان چن نرگسستان بیت شہر کور می باشد, تو وہ نرسسسٹ حد تک, بیمار حد تک وہ یہ آدمی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ نرگسیت اس آدمی کے ہاں نمو پاتی ہے یا فروغ اس کا ہوتا ہے جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو, جو اپنے آپ کو کمتر درجے کی چیز سمجھتا ہو لیکن لوگوں کے آگے اپنی وہ حیثیت رکھے کہ میں کوئی بڑی توپ چیز ہوں یا بہت بڑی شے ہوں. مثلا وہیں گلزار بیٹھے ہیں پاکستان میں, سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. کیا کیا لائن نہیں لکھی انہوں نے نظموں میں. بہت خوبصورت انسان, بہت محبت کرنے والے انسان ہیں. لیکن یہ رویہ جو جاوید کا ہے یہ قابل نفرین ہے. جب یہ بیان آیا تو میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو اکٹھا کیا اور ان سے بات چیت کی, اور جذبہ خیر سگالی کے طور پر ہم نے کہا کہ ہم واگا بارڈر, ہمارے دوست ہیں امداد آکاش, وہ ایکٹیوسٹ ہیں بہت بڑے, تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم واگا بارڈر تک جائیں گے اور وہاں جا کے اپنے پلے کارڈز اٹھا کے کہ وی نیڈ نو مور وار, ہم تو ان کی قیادت میں ہم جائیں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو میں نے خیر سگالی کی بات کی کہ اپنا دشمن تو ہمیں خون کی تھالی بھیجے اور سلطان خط خیر سگالی بھیجے, یہ تو اس طرح کی بات ہو گئی نا. تو ہماری آرمی, ہماری جغرافیائی سرحدوں کی اور ہمارے لکھنے والے ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا میں جگہ جگہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, اور وہ علیحدگی ایسی نہیں ہے جسے طاقت سے روکا جا سکے. وہاں دلت جو ہیں ان کی تحریک الگ چل رہی ہے. اس کے بعد یہ جو ہماری سکھ برادری ہے اس کی تحریک الگ چل رہی ہے, اور جوناگڑھ میں یا باقی جگہوں پہ جو چل رہی ہے تحریک وہ الگ چل رہی ہے. ہم اس کو ہوا دینے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی خیر ہو, کیونکہ شاعر تو انسان کی خیر چاہتا ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر وہاں کی آرمی ایسے بیان دے, گورنمنٹ ایسے بیان دے, عام عوام ایسے بیان دے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن سر سمجھ آتی ہے, لیکن ایک جو شاعر ہے وہ کیسے جانبدار ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھارت میں پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, جاوید اختر کے گیت یہاں پہ سنے جاتے ہیں. جب وہ پاکستان آئے انہیں محبتوں سے نوازا گیا, لاہوریوں نے ان پہ پھولوں کی بارش کر دی, پہلے بھی سطحی سے بیان دے کر گئے, اس مرتبہ بھی. تو بطور شاعر آپ جاوید اختر کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, اور جاوید اختر کو خاص طور پہ کیا جو ہے وہ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو جاوید سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنے ماں باپ کا لحاظ کرے اور اپنی بیوی کا لحاظ کرے, کم از کم, جنہوں نے ساری زندگی محبتیں پھیلائی ہیں. میں ان کو شاعر نہیں سمجھتا, ہاں ایک خیرخواہ ہونے کی حیثیت سے ان سے یہ کہتا ہوں کہ ڈو ناٹ ایڈ فیول ٹو دا فائر, یہ کام نہ کریں, یہ جنگ پر کی جلتی پر تیل نہ ڈالیں. یہ باقاعدہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور آپ کے نام جو ہے وہ ایک نیشنل شیم بن جائے گا.
یہ ایسے نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. ان کو تو خود اپنے شاعر کا لحاظ نہیں ہے، شاعر کا، جس نے یہ کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. بھوک اور احتیاج آج دیا، بھوک اور احتیاج کل دے گی. اس لیے اے عظیم انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں. سر مجھے یہ بتائے گا کہ ایسی صورتحال میں جب بھارت کی جانب سے اس چیز کو ہوا دی جا رہی ہے اور جو ہے ان کا جو میڈیا ہے وہ پرووک کر رہا ہے کہ جی آپ حملہ کر دو پاکستان پہ، بطور شاعر بطور ادیب دونوں جانب سے جو ادیب برادری ہے جو شاعر برادری ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ کس طرح اس چیز صورتحال کو کنڈیم کر سکتی ہے اور شانت کر سکتی ہے؟ وہ اٹاری میں یا واگا میں آئے اور ملے ہم سے، ہماری باہیں کھلی ہیں. وہ جو خورشید رضوی نے کہا تھا کہ تم بعد مرگ بھی اگر آؤ تو مرحبا، بازو سر صلیب کشادہ رکھیں گے ہم. تو میں ان کے ادیبوں سے بھی یہ کہوں گا، گلزار بھائی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ اس کو سمجھائیں. یہ آدمی میگالومنیا کا شکار ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے اور اس کو علاج کی سخت ضرورت ہے.